لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر مسلمان اور ایماندار بندہ اس اختلاف کی وجہ تو انتہائی پریشان اور بے چین ہے جڑا دین دے بارے دے اندر موجود ہے جتنیاں جماعتاں اور فرقے موجود نے ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے میں کس جماعت اور فرقے نوں سچ جانا اور پھر وہ دے اکٹھے دین دا عامل بن جانا اتنیاں زیادہ جماعتاں اور فرقے اور الگ الگ رستے دین دے بارے وچ ہوندیاں ہویاں ایک عام آدمی نوں بظاہراً مشکل محسوس ہوتا ہے کہ میں کہڑے رستے نو حق سمجھ کے اودے اُتے چلنا شروع کر دیواں اضطراب دا شکار ہے بے چینی اور پریشانی دا شکار ہے کسی بھی دین دے نام لیوا عالم نو سن کے
وہ دی بے چینی اور پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گل یہ بھی جڑی کرتا ہے پیا دلائل نال ہی کرتا ہے پیا اپنے مذہب دے بظاہراً یہ بھی بڑے سونے دلائل پیش پیا کرتا ہے میں جاواں تے کدے جاواں اس اختلاف والی دل دے اندروں میں اپنے آپ کیویں کڈاں ایک بہت بڑی پریشانی ہے جڑی ہر عام مسلمان دے ذہن دے اندر ہوندی ہے اور یہ پریشانی لا علمی دی وجہ تو ورنہ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا اور یہ قرآن مجید دی دوری دی وجہ تو اگر بندے دا قرآن مجید دے نال تعلق اور نسبت قائم ہو جائے نا او دے ذہن دے اندروں یہ سوال بالکل نکل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بھی میں کیڑے رستے تے چلنا حق کیڑا رستہ ہے سیدھا کیڑا رستہ ہے میں کدے جاواں کس جماعت نال چلنا دین دے بارے وچ میں کیڑا رستہ اپناواں قرآن مجید نے بھی بالکل وضاحت کر دیتی ہے اور قرآن مجید نے موجود ہوندیاں بھی کسی دے ذہن دے اندر سوال اے موجود ہے تے پھر وہ بندہ قرآن پڑھدا ہی کوئی نہیں او دا قرآن نال تعلق ہی کوئی نہیں اس نے قرآن مجید نو ہدایت والی کتاب سمجھے ہی نہیں ورنہ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے کہ قرآن ہی راہ ہدایت ہے ہدایت والی راہ یعنی سیدھی راہ جدے اتے کوئی اندھیرا نہ رہ جاوے یہ دستا ہے تو صرف قرآن مجید دستا ہے تو جدو قرآن مجید ایسا رستہ دس دے وے جدے اتے کوئی اندھیرا نہ ہوئے کوئی رکاوٹ نہ ہوئے کوئی فتنہ نہ ہوئے کوئی فرقہ نہ ہوئے بالکل آج سیدھا رستہ او دس دے وے جڑا بندے نو اللہ پاک دی رضا حاصل کر کے جنت وچ پہنچا دے وے تے پھر کیڑا پیچھے رولا رہ جاتا ہے پھر تے سارے اختلاف مک گئے سارے رولے ختم ہو گئے جے تہاڈے ذہن دے اندر یہ سوال ہے یا کسی بھی بندے دے اندر ہے تسی دکاناں تے چوراہاں تے گھراں دے اندر محفل مجلس وچ بیٹھ کے یہ تذکرہ کرتے رہندے ہو کہ یار اسی کدے جاویے او عالم اس طرح آندا ہے اے عالم اس طرح آندا ہے اس مسجد وچ جمعہ پڑھے ہے او خطیب آ گل پیا کردا ہے جے اس جمعے تے اس خطیب کول گئے او آ گل پیا کردا ہے تسی کتائیوں میں نہ جاؤ تسی قرآن پڑھو سی پڑھو میری گل سمجھو دل لگے نہیں تسی قرآن پڑھو قرآن رہنمائی کرتا ہے قرآن ایسا رستہ دستا ہے جڑا بالکل واضح جنہیں اتے کوئی اندھیرا ہی نہیں اور پھر اس رستے تے چل کے بندہ جنت میں نہ جاوے اس گل میں شک ہی نہیں رہ جاتا قرآن چونکہ رستہ ہی ایسا دستا ہے کہ شک نہ ہوئے قرآن اپنے وچ کوئی شک قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے میری بات سمجھنا رہی ہے اتنی اعلیٰ کتاب ہے اتنی بہترین کتاب ہے حق اور سچ کتاب ہے قرآن مجید دی سچائی واسطے اور قرآن دے حق ہونے واسطے دلائل دین دی ضرورت کوئی نہیں خارجی دلائل سیڈ آئے دلائل بندہ دلائل پیش کرن لگ پوے بھی آ دلیل قرآن سچی کتاب ہے آ دلیل قرآن سچی کتاب ہے یہ دلائل دین کی ضرورت نہیں قرآن اپنے آپ
اپنی سچائی کی دلیل ہے. جس بندے نے قرآن کی سچائی دیکھنی ہے وہ قرآن مجید نو پڑھنا شروع کر دے. یہ آپ ہی اپنی سچائی ظاہر کرتا ہے. اپنے آپ میں حق اور سچ باہر والیاں دلیلاں دین کی ضرورت نہیں ہے. جڑا بندہ قرآن مجید نو پڑھے گا اس نو آپ پتہ چل جائے گا کہ قرآن سچی کتاب ہے, قرآن حق کتاب ہے, اور قرآن جڑا رستہ ہے وہ بھی کی ہے حق والا رستہ ہے. اللہ نے 15ویں پارے کے اندر فرمایا, بالکل شروع کے اندر پہلا صفحہ 15واں پارہ, خالق کائنات نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جڑا بندہ یہ آندا نا میں سیدھے رستے کا پتہ ہی نہیں لگتا پیا, اس نو قرآن پڑھنا چاہیے. جڑا بندہ یہ آندا نا کوئی عالم ادھے کھچدا ہے کوئی ادھے کھچدا ہے, تے آپ قرآن پڑھے نا. قرآن تے سارے واسطے پڑھنا ضروری ہے نا. ہر کسی قرآن مجید سمجھنا چاہیے, سمجھن دی کتاب ہے. اس واسطے آیا کہ تسی تے میں سمجھیے, اور قرآن ایسی کتاب ہے پڑھن نال زندگی وچ انقلاب لے آوندا ہے, ساریاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے. جڑا بندہ قرآن مجید نال اپنی نسبت قائم کر لے, قرآن نال نسبت قائم کرنا اے میرے اللہ دے نال نسبت قائم کرنا. جڑا بندہ اے چاہتا ہے نا کہ میرا تعلق اللہ نال قائم ہو جائے, میری نسبت اللہ نال قائم ہو جائے, وہ چاہیے قرآن مجید نو سمجھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جہاں ایک سرا میرے ہاتھ وچ ہے تے ایک سرا اس بندے دے ہاتھ وچ ہے جڑا قرآن نو سمجھ لے. قرآن نو سمجھنا, قرآن مجید نو پڑھنا, قرآن نال تعلق قائم کرنا, قرآن نال پیار اور محبت کرنا, یہ بندہ رسی ایسی پکڑ لے جہاں ایک سرا اللہ دے ہاتھ وچ ہے تے ایک سرا بندے دے ہاتھ وچ ہے. پھر ایسے بندے کو گمراہ کر سکتا ہے, ایسے بندے کوئی بے راہ کر سکتا ہے, ایسے بندے کو سیدھے رستے تو ہٹا سکتا ہے. تے پھر کمزوری اس بندے دی کہ جڑا آندا پھردا میں کدے جاواں, وہ بھائی تو کدائیوں میں نہ جا, تو قرآن کو پڑھ, تو ایسی رسی پکڑ لے جہاں ایک سرا اللہ دے ہاتھ وچ ہے تے ایک سرا تیرے ہاتھ وچ ہے. تو رستہ بھی وہی تلاش پیا کرنا ہے جڑا اللہ جاندا ہے, جڑا جنت وچ جاندا ہے. تے اللہ نے تو قرآن مجید نو پکڑ لے, ان مضبوطی نال پکڑ. اور اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. او ایماندارو, اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑ لو. اور میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر فرمایا ہے اے جڑی رسی ہے اے اللہ دا قرآن ہے, اے قرآن اللہ دی رسی ہے. تے اللہ چوتھے پارے دے اندر فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سارے لڑ کے, سارے اختلاف چھڑ کے, ساریاں جماعتاں والے اللہ کی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو. سارے قرآن پڑھنا شروع کر دیو, سارے قرآن سمجھنا شروع کر دیو, سارے قرآن والے رستے دی اتے چلو, سارے قرآن
مجید ہدایت والی کتاب سمجھو سارے قرآن مجید دیکھو رستہ پوچھ کے چلو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جدو سارے قرآن دے پیچھے لگ گئے دے فرقے ختم ہو جان گے تے دعا تے میں تے قرآن پڑھنا چاہیے نا تا پڑھیا تے کدی نہیں نا تاں تے مولویاں دے چنگل چ آ جانے ہاں جال وچ پھس جانے ہاں مولوی بھی تے سارے انسان ہی نے نا تے ہر انسان وچ لالچ ہوندا ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے لالچ وچ کوئی ڈنڈی مار جاوے تے قرآن سارے نے پڑھنا چاہیے سارے دے گھراں وچ موجود ہے جے موجود نہیں تے اپنے گھر وچ موجود کرو گھر وچ قرآن رکھو نا جدو ٹائم لگے دو آیتاں پڑھ لو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قرآن مجید نو مضبوطی نال پکڑو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ فرماندا ہے سارے قرآن مضبوطی نال پکڑ لو تے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ دی نعمت نو یاد کرو جیڑی اللہ نے تواڈے اوتے نعمت کیتی ہے کیڑی نعمت اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً تسی آپس وچ دشمن آؤ کسے دا کوئی دین کسے دا کوئی دین ہے کسے دا کوئی فرقہ کسے دی کوئی جماعت کسے دا اب کوئی رستہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً تسی آپس دے اندر دشمن آؤ الگ الگ تواڈے رستے آن الگ الگ تواڈے ذہن آن ایک دوجے دے نال نان مل دے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جیسا قرآن اتار دیتا اس نے بھی قرآن نو من لیا اس نے بھی قرآن نو من لیا اس نے بھی قرآن نو من لیا تے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تسی قرآن نو منن دی وجہ تو سارے بھائی بھائی ہو گئے سارے ایک ہو گئے سارے ایک رستے دے چلن والے ہو گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ قرآن دے ہم دو پہلو اپنے اپنے رستیاں تے چل کے اپنے اپنے ذہن دے مطابق سفر کر کر کے تسی جہنم دے کنارے تے پڑ گئے آئی جیسا قرآن نازل کر کے کی کیتا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا جدو قرآن سا نازل کیتا تے تسا قرآن دے تے عمل کیتا تے قرآن دے حکمان مضبوطی نال پکڑیا اسا جہنم تو دوانو بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتاں کیوں اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تسی ہدایت حاصل کرو قرآن کو رہنمائی حاصل کرو قرآن کے ذریعے سیدھا رستہ معلوم کرو قرآن نو پڑھ کے قرآن نو سن کے
قرآن مجید نو سمجھ کے تسی اس رستے دے چلو جڑا رستہ سیدھا اللہ دی طرف دے جاندے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم 15واں پارہ تے سورہ بنی اسرائیل تے آیت نمبر 9 اللہ فرماندا ہے قرآن جدو بندہ پڑھدا ہے نا قرآن نو جدو بندہ سمجھدا ہے قرآن نال تعلق قائم کردا ہے تے قرآن بندے دی رہنمائی کردا ہے قرآن بندے نو ہدایت دیندا ہے یہدی للتی ہی اقوم رہنمائی کردا ہے قرآن مجید اس رستے دی جڑے رستے دے اندر کوئی بھی اختلاف کر سکتا کوئی دے اندر اختلاف نہیں رہ سکتا جناب سیدھا رستہ بالکل وہ رستہ جڑا بندے نو اللہ دی جنت دے اندر پہنچا دیندا ہے یا اقوام مضبوط رستہ کچا راہ نہیں ہے جیدے دے بندہ چلے تے ریتو دا ہوئے تے بندہ پھسل جائے نا ان ھذا القرآن لیکن اللہ تو ہم تے من قرآن پڑھو نہیں توفیق عطا فرمائے ساڈے کمزوری ہے کہ اسی قرآن پڑھ دے شاید کہ گھر کی ہو جائے مسلمانہ دے گھر ہوں جنہاں وچ قرآن ہوئے ہی نہیں ترجمے والا شوق ہی کدی نہ پیدا ہوئے ہیں اللہ دیر نصیب فرمائے جو قرآن نہیں نہ پڑھنا تو پھر سیدھا رستہ بھی نہیں لبھنا پھر آدھی رانا محفلہ تے مجلساں وچ بھی اسی جا کے کیتے تسی جی دے مرضی ہے پھر جاؤ قرآن پڑھو اللہ نے قرآن مجید دے شروع دے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پہلی پہلی آیت ہے یہ پریشان ہویا کرتا ہے دین دے معاملے میں بھی پریشان ہے میں کوئی رستہ نہیں لبدا جس سے میں چلنا تو میری پریشانی ختم ہو جائے گھریلو زندگی ہے باہر دی زندگی ہے کاروبار ہے تجارت ہے پریشان ہی پریشان تو قرآن پڑھ اللہ دیا بنیا تین پتہ لگ جاسی گھر زندگی کمیں گزار گھر والے سارے اندھیرے ختم دوستاں نال کیویں رہنا تجارت کیویں کرنی کاروبار کیویں کرنا صبح کیویں گزارنی ہے شام کیویں گزارنی ہے حضر کیویں ہونا ہے صبر کیویں ہونا ہے برادری نال کیویں رہنا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ پہلا پارا نا بالکل پہلی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن مجید رہنمائی کردا ہے اے قرآن مجید جڑا ہے رستہ دکھا دیندا ہے پرہیزگار بندیاں نوں تے دوسرے پارے وچ سورہ دا نام سورہ بقرہ تے آیت نمبر جناب 185 آیت نمبر اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پہلے پارے میں کیا کیا ھدی للمتقین اے قرآن جڑا ہے رہنمائی کردا ہے پرہیزگار بندیاں دی تے اس دوسرے پارے دے اندر اللہ فرماندا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اے جڑا قرآن اے رہنمائی کردا ہے للناس سارے لوگاں دی کوئی ہندو ہے کوئی کافر ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے جڑا بندہ بھی قرآن دے کولوں رہنمائی
رہنمائی لینا چاہے ہدایت لینا چاہے قرآن اس نو ہدایت دے دیندا ہے کی مطلب ہے جڑا بھی سیدھا رستہ ویکھنا چاہے قرآن اس نو دکھا دیندا ہے جدا اے شوق ہے نا کہ میرے علم دے اندر گل آ جاوے کہ جناب وہ رستہ کہڑا ہے جدے اوتے چل کے بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوندا تے جنت وچ پہنچ جاندا ہے قرآن ایسا رستہ اس نو دکھا دیندا ہے کبھی قرآن آندا ہے ھدی للمتقین تے کبھی آندا ہے ھدی للناس ہدایت کے تین معنی ہیں کتنے معنی ہیں سورۃ فاتحہ وچ بھی تسی پڑھ دے ہو جدوں نماز وچ سورۃ فاتحہ پڑھ دے ہو یا اگے پیچھے اهدنا الصراط المستقیم ہدایت دے تین معنی ایک معنی اللہ نے رستہ دکھا دے ایک معنی رستے اٹھے چلائی رکھ ایک معنی منزل مقصود تک پہنچا دے سمجھ آ گئی اتنا بھی ہدایت دے معنی جڑا بندہ کافر ہے وہ سیدھا رستہ معلوم کرنا ہے کہ وہ واسطے ھدی للناس وہ رستہ دکھاندا ہے آ جائے وہ جے چلیا تے نہیں نا رستہ دیکھنا چاہتا ہے تو جڑا موحد آدمی ہے مسلمان آدمی ہے ھدی للمتقین جدے دل وچ اللہ دا ڈر ہے متقی آدمی ہے پرہیزگار ہے گناہ تو بچ بچ کے جڑا بندہ زندگی گزاردا ہے قرآن کو پوچھ پوچھ کے ٹردا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے قرآن مجید ھدی للمتقین دی انگلی پھڑ کے جنت وچ پہنچاوندا ہے یہی معنی ہے اهدنا الصراط المستقیم دا جے نماز نہیں پڑھدے ہو ہر رکعت وچ پڑھدے ہو اهدنا الصراط المستقیم یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیکھے الحمدللہ صاحب کے اللہ مزید قرآن مجید کے ذریعے دیکھن دے توفیق دے دے قرآن پڑھیا کرو جو قرآن ہے نا پڑھنا ہدایت نہ جڑا بنا پیر وہ پھر فرقیاں وچ پیر وہ پھر جماعتاں وچ الجھے رہو بھٹکے رہو پھر گمراہی سیر نہیں چھڑنا تو جو قرآن پڑھ لینا ہے قرآن نال نسبت قائم کر لینی ہے قرآن مجید کا ترجمہ جو تساں پڑھ لینا نا پھر دنیا دی کوئی طاقت گمراہ کر بھی نہیں سکتی جس قرآن پڑھے وہ انج سیدھے راہ تے آ گئے نا پھر اسلام دے دشمنوں بھی مننا پی گیا پہاڑ اپنی جگہ تو ہل سکتے ہیں اے محمد دے ساتھی اپنی جگہ تو ہل قرآن انہاں وچ موجود ہے تاں ہی اللہ دے نبی نے فرمایا میں دنیا تو جا رہا تے میں دو چیزاں تہاڈے واسطے چھڈ کے جا رہا ایک اپنی سنت تے ایک اللہ دی کتاب اینا دوواں شیاں مضبوطی نال پکڑی رکھیا ہے تے پھر گمراہ نہیں ہون لگے ہیں اساں ہر لمحے سنت بھی چھڑ دیتی ہوئی ہے شادیاں غمیاں وچ ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں ہیں ہے کہ نہیں ایک کنجر نہ نچاوے تے شادی نہیں ہوندی وہ تو شادی والے دن قرآن دا درس رکھوا جنہاں بچیاں نے گل سمجھ آ جاتی ہے کئی گاؤں وچ میرے اطراف میں شادیاں ہوندیاں نے نوجوان لڑکے شادی بھی انہاں دی ہوندی تو بلاندے درس دے بھی علماء بلاندے بڑے خوش قسمت نے جدوں مہندی نہیں آ تو ساڈی آواز بنایا ہندواں والا وہ ادھر درس قرآن مجید دی باندھ ہے میں آپ کو یہاں جگہ تجاب دیتا ہے بڑا دل خوش ہوتا ہے اللہ دعانے بھی سمجھ عطا فرمایا جی شادی ہونے والی ہے نا شادی کرنا ایک عبادت ہے ایدی ہوتے کنجر نہیں دچنے چاہیے قرآن مجید کا درس ہونا چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے پھر تیری شادی میں برکت ہوئے گی پھر بیوی تیری فرما بردار ہوئے گی پھر محبت ہوئے گی پھر پیار ہوئے گا پھر زندگی سکون بھی گزرے گی ورنہ 2-3 مہینہ کے بعد پھر لڑائی شڑائی شروع ہو جائے گی پھر روڑا ٹر جائے گا کل ایک لڑکے نال میری ملاقات ہوئی وہ دی بیوی وہ دے کول خدا لیندی آئی پئی تے او آیا میرے کول تے روਣ لگ پیا میں کہیا پھر ہم تکڑا ہو
ہوں دلیری کر، یہ معاملات بندے نال دنیا کی زندگی میں بعض دفعہ ہوتے رہتے، یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ تیری شادی والے دن سوچنا چاہیے نا، یہ بیوی تیرے واسطے پیدا بھی اللہ نے کی ہے، تیرے واسطے سکون دا ذریعہ بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ دل میں پیار بھی اللہ نے داخل کرنا ہے، جس شادی کی ہے قرآن دا درس کروانا آئی، کسے نیک آدمی بلوانا آئی، کسے عالم نو بلانا آئی جڑا قرآن دا درس دے دے لوگاں نو قرآن مجید دا درس سنا دے۔ میں نا اج مہدی والے دن نا اتنے دوگلا کے قریب ایک ڈیرے تے انہاں نے بلایا قرآن مجید دا درس دینے واسطے نا، میں جب درس دے رہا نا تے بعد میں تو جڑا لڑکا ہے جس درس کروایا تو نہیں کیا دار آدمی ہے غالباً گجر برادری نال تعلق ہے، جب میں درس دے رہا گھنٹہ ڈیڑھ یا پونے 2 گھنٹے جتنا بھی میں دیتا وہ میں نے قاری صاحب چائے پی کے جانا، چائے اساں جڑا وہ پکائی ہوئی ہے، میری ویسے عادت ہے میں جسے درس دینا ہوں میں کبھی کھانا بھی نہیں کھاتا، کوشش میں کرنا الحمدللہ تاکہ انہوں نے ہوتے اثر ہو، یہ جو کچھ دسے ہے نا صرف لالچ واسطے نہیں دسنا، صرف اللہ کی رضا واسطے دسے، کہ جڑا بندہ اللہ کی رضا واسطے دین بیان کرتا ہے اللہ دے اندر اثر نہیں پیدا کرتا ہے، تے جے لالچ واسطے ہوئے تے پھر وہ دے اندر اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بیان کیتا ہے انشاءاللہ الرحمن اثر کرتا ہے، وہ چائے پین لگے تو لڑکا ملا ہے جہاں بیٹے کی شادی ہے، ایک ہی وہ بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، مہدی والے ٹائم اس کی کروایا درس، تسی کی آندے ہو اسی خوش رہنا چاہیے تے سگا نہیں نہیں پورے ہوتے، ایک میرا پتر ہے کنجر نہ چاہیے، مسجد کو 1000 دینا ہوتے تو بہت پہ جاتی ہے، جی کنجرا نے لاکھ 2 4 لاکھ ہیں، واہ بھائی واہ، پھر آدھے برکت ہی گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر آدھے بچے ہو گئے نے، اس بیوی بھی چوئی بچے ہوئے نے نا، اس نکاح چوئی ہوئے نے، جدے تے خسرے تے کنجر تے کجریاں نچاندہ رہے ہیں، ہونا دے اے میری اولاد گاندھی نہیں مندی، ابتدائی تو غلط کیتی ہے، آپ دے سمجھدار ہونے ہو، ابتدا دے اچھی کیتی ہے، اگلا نتیجہ اور انجام اللہ دے اختیار بیچے ہیں، تے جے تو ہم سمجھے سارے ہیں جے ابتدائی غلط ہو جاوے تے وہ دا نتیجہ کی نہیں کرنا ہے، وہ بھائی بیت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کچھ بیجو گے وہی فصل چاہو گے نا، میری گل سمجھ دیو گا جنہوں نے شادیاں ہونے والی ہیں، جنہاں کوئی یہ غلطی کر لی اللہ کو توبہ کرو، بندے دی کوئی اوقات نہیں دی، کوئی صرف پیڑ ہو پوے تے یہ دی آیا ہی نکل سنگی، کہ تو گردے میں درد ہو پوے تے پر سیٹے مارن لاکھ ہوندہ ہے، تے جت میں تندرست ہوندہ تے پھر رب نو آکر رہا ہے، پھر وہ دے حکمہ دے عمل نہیں کرنا، میں درس دے رہا تو لڑکا میں انتظار ہے، قاری صاحب جی تو ہونا آئی نا دواڈے ہونے تو پہلو عورتاں میں نہ کھنگیاں بھئی مولوی راندے ہونے تو پہلو اسی جاٹو گھڑا شڑا دھارنا دے بھی ایک گون شون آخ دے بھی یہ ہونے واج بن گئے، اگے تے بندے بلاندے آنا جی کنجر نچانے واسطے ہیں کہ ہون اپنیاں بیٹیاں ہی نچڑیاں رانیاں نے، دوجیاں بھی ضرورت ہی نہیں آتی، اللہ دید نصیب فرمائے، اللہ ساڑیاں بیٹیاں بیویاں ماما دی عزت دی حفاظت فرمائے، آدھا درس تو بعد نا جی ہون میں انہوں نے کیا کہ مولوی نہیں چلے نے ہون جاٹ تو سی داد ہو تو نہ کوئی گھڑا شڑا کرنا ہے گون شون آخ میں تے آخ لو وہ آدھیاں نا ساڑی تے توبہ اسی تے نام ہی نہیں ویکھیا فائدہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا، ان عورتوں کا ذہن بھی بن گیا کہ شادی کے موقع پہ کی کرنا چاہیے، قرآن کا درس دینا چاہیے، قرآن مجید کا درس ہوئے واز ہوئے، قرآن پڑھیا جائے، بڑے خوش قسمت لوگ ایک مثال دیتی ہے، بڑیاں مثالہ جنہاں بچیاں گل سمجھ آ گئی ہے نا جی، کہ انہاں اپنے ولیمیاں دی ہوتے، انہاں اپنی مہندی دی ہوتے، انہاں اپنی شادی دی ہوتے
لوگ بلا کے انہوں قرآن مجید سنوایا کہ جس قرآن نہیں نہ سننا تے نہیں پڑھنا ایس بندے دل وچوں نکلنا بھی نہیں ہے۔ آج جڑا چوکاں دے بیٹھ کے آندا نا میں کدے جاواں ایک مولوی تے کھچڑا تے ایک مولوی، قصور مولویاں دا بھی کوئی نہیں، قصور کدا ہے دا اپنا، قصور ہے دا اپنا ہے۔ اس قرآن پڑھیا نہیں، اس کی کرنا ہے قرآن، میں قرآن مجید دا حوالہ پیش کرنا، قرآن دے ہوندیاں بھی تو پریشان ہے بھی آندا میں کہڑے رستے تے چلنا، میں کدے جاواں۔ پچھلے جمعہ فلانی مسیتی چ پڑھیا مولوی آ آندا ہے اس وچ پڑھیا تے او میں کدے جاواں۔ اللہ آندا ہے میں قرآن گھلے اس واسطے کہ سارے اختلاف بیان کر کے تے سیدھا رستہ دس یہ قرآن کی کردا ہے، سارے اختلاف بیان کر۔ لیکن قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا، کوئی نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پڑھتے، لکھاں وچوں چند میں نے بزرگ بالکل نہیں بھولتا، جب میں ذکر کرنا نا قرآن مجید کے پڑھنے بنانے کا، میں نا سیدھا میاں والی میری رشتہ داری ہے، اتنے میں گاؤں میں گیا کہ سڑک اتنے بہ کے نا ایک بزرگ منجی اس ڈائی ہوئی اپنے گھر کے سامنے نا سرکاری کوارٹر آئی ہوئے تو بیٹا ملازم ہو اس کا، وہ تفسیر اس کھولی ہوئی میری نظر پہ گئی، میری جگہ نظر پہ تو میں وہ کول گیا تو پوچھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جبیر القرآن کھول کے بیچ آیا تو میں دلچسپی پیدا ہوئی تو پوچھنے لگا آنا جی میں بڑا شوق ہے تفسیر پڑھنے کا، میں قرآن مجید کی تفسیر جتنے فارغ ہونا پڑھتا رہنا، اللہ کرے آج دے بزرگ بھی پڑھا، قرآن نہیں پڑھو گے تو بے چین ہی رہو، بے سکونی دی زندگی گزارو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نے دین دے اندر بڑی عزت رکھی ہوئی، اللہ پھر میرا یاد کر لو، دین میں بڑی عزت ہے، دین دے اندر بڑی مقام ہے، یہ سارے سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے۔ ساڈے جڑے لوگ نے نا کھاندے پیندے گھرانے آتے وہ سمجھتے ہیں یہ غریب لوگوں کا کام ہے دین پڑھنا، یہ انگریزاں ذہن دیتا ہے بھی غریب لوگ پڑھنا، ساڈا یہ کام نہیں، ساڈا کام دنیا کمانا ہے، یہ وڈیائی سمجھتا ہے دین نہ پڑھنا، یہ سب تو بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ یہ دین اتریا کدے تے جڑا ساری کائنات تو بڑا ہے، سب تو پہلو کس تے اترے جس دا خاندان اس کائنات دے وچوں سب تو بڑا خاندان ہے، یہ مطلب ہے بڑیاں خاندان والے دین پڑھنا چاہیے، بڑے خاندان دے بڑے فرد تے قرآن اترے، اس تو بعد میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس امت دے وچوں سب تو پہلا نمبر کدے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا خاندان ہے تو کی سمجھنا یار، اور دین بڑی بڑی شے ہے، یہ بڑیاں بندیاں پڑے ہے تو انہاں چھوٹے بندے سمجھنا اترے تے ساری کائنات دے بڑے بندے بھی اترے، اس بندے پہ قرآن ہے جڑا اس کائنات دے وچوں سب تو اعلیٰ خاندان دا بندہ ہے۔ میرا خاندان تے بڑا چھوٹا ہے، انجے آکڑ دا پھرنا ہے، یہ ملوانیاں دا کام ہے، غریباں دا کام ہے، کئی پنڈا میں چودھری آسن کمیاں دا کام ہے۔ تو قرآن پڑھ کے تے دیکھ یہ تے غریباں بڑے اونچیاں کر چھڑدا ہے تے چودھری پڑے تے اور چار چاند لا چھڑدا ہے۔ اشارہ کرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے خاندان دے بندے، بڑے اونچے قرآن پڑھے تے قرآن نے کنہیں چار چاند لا دیتے،
عیسائی تے یہودی بھی یہ لکھن دے تے مجبور ہو گئے ہیں، سیاست دے لحاظ نال، عدل دے لحاظ نال، حکومت کا نظام چلان دے لحاظ نال دنیا کا دوجا بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ ہو۔ ایک دن اس جگہ پہ گزرے نا جتنے اونٹ چرانے ہوتے ہیں تو روک گئے، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیوں روک گئے ہو؟ آندھے نے روک کے اس تو گیا اپنے آپ کو سمجھانا پیا کہ عمر تو تے ہو یہ کہ ہوٹ چرانا ہے تو ہوٹ چرانے بھی نہ آتا ہوں سن دے ہو بے وہ جڑے خاندان نال بھی تھوڑا تعلق ہے، بڑے نال ہے چھوٹے نال ہے، یہ تے نہ چھوٹیاں نوں چھوٹا راہ دیندا ہے تے نہ بڑیاں نوں درمیانہ راہ دیندا تے چوک کے اسماناں تے لے جاندا۔ عمر اپنے آپ نہ عمر تیرے تے اوٹ چرانے بھی نہ آن دے تے اللہ پاک دے قرآن پڑھن نال اللہ نے تیری اتنی عزت دے دیتی یہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیویں آنا ہے کہ عام لوگاں قرآن پڑھنا بھٹکیا ہوا تاں ہے، مولویاں تیرا گیند تاں بنایا ہوا ہے جے تو قرآن آپ پڑھتا نہیں تین پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آنا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میں تو تم سنا ہی سکنا منوات ہے۔ 14واں پارہ سورۃ الناس سورہ النار آیت نمبر جناب 64 اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اختلفوا فِيهِ، اے میرے محبوب اساں قرآن اتارے اتائیں تاکہ تو اختلاف واضح کر دینے جڑا لوگاں دے درمیان ہے۔ اسی بھی اختلاف تو ہی پریشان ہونا یہ اسی کدے جاتے ہیں۔ اللہ دے میں قرآن اتارے اختلاف ختم کر دیندے لِتُبَيِّنَ بیان کر میرا پیغمبر اختلاف، یہودیاں دا اختلاف، عیسائیاں دا اختلاف، مشرکین مکہ دا اختلاف، مجوسیاں دا اختلاف، سارے مذہباں دا اختلاف بیان کر میرا پیغمبر تے سیدھا رستہ دس وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اتنا بڑا محل، اتنی بڑی کوٹھی، اگلے دیکھ میرا دوست میں تو پوچھا بڑا مکان کتنے پہ کیوں جڑا 6 کنالی مرضی بنی ہوئی ہیں، 6 کنالی میں کہیں صاحب 4 کنالی 6 کنالی 8 کنالی 2 کلے کتنے ایکڑ دے اندر محل بنے پیا گئی، تالاب تے تالاب بنے پیر باغ دے بغیچے لگے ہوئے ہیں، سارے محل نوں چھان چاہ شہر وچ اللہ دی کتاب قرآن ہی نہ ہوئے۔ میں غلط آنا پہ تھوڑے گھر میں موجود ہیں۔ میں کہ ایک دن گل سنائی ہے، میں تھوڑے کرمشاہ میرا دوست ہے گھر گیا، وہ میں بیٹھک میں رہ گیا، میں بیٹھک میں پڑھیا میں میز اتنے ایک رہن پہ رہ اتنے قرآن پہ آئے، بڑا میں اچھا لگا۔ میں تو پوچھا کہہ رکھے ہمیں میری بیوی رکھے، میں کہا تو کیوں رکھے بیٹھے کون ہے جی جتنے فارغ ہوتی ہے اتنے قرآن مجید چونکہ رہ کے پیا ہوں کہ وہ قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع کر دیں اتنے پیارا ہے خوبصورتی زینت محبت واسطے رکھا جی فارغ ہوتی پڑھنا دیکھ لو یہ گل میں دیکھا منظر تے کتنے سال ہو گئے میں کتنی باری بیان کر چکا کیونکہ میں نہیں ہو جا منظر کسی ہوری گھر میں نہیں گئے قرآن نہیں ہونا گھر میں پڑھنا نہیں پھر برکت بھی ہونا پھر فتنے تو کیویں نکلنا ہے تو اختلافاں کیویں نکلنا ہے
وہ اختلاف ختم ہو جاندے ہیں. قرآن پڑھ کوئی مولوی تین گمراہ نہیں کر سکتا. میں تین غلط مسئلہ نہیں دس سکتا جے تو قرآن پڑھیا ہے ہمیں تو جو آپ پڑھیا کوئی میرا کہڑا قصور ہے. میں جی مرضی ہے تین سکی پھرا. میرے نال بھی پیٹ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں سارے ضرورت ہے. جی میں سیدھی گل دساں کہ صدر صاحب مسجد کٹ چڑھن تے پھر ہے نا تھوڑی نرمی تو کرنی پونی ہے. کمیٹی والے مسجد جو سارا کال چڑھن تے پھر انسان آنا بچے تے میرے بھی نے ضرورت ہے. میری بھی یہ گل صدر صاحب کے خلاف ٹور گئی یا کمیٹی کے خلاف ٹور گئی تو پھر کی بنے گا. پھر ایک کمزوری بھی ہے میرے بچ پھر تو آپ پڑھنا قرآن مجید سمجھنا ہے سنو کہ یہ میری کتاب ہے میری ڈیوٹی ہے پڑھنا. تو نہیں پڑھنی قرآن تو نہیں پڑھنا قرآن مجید تو نہیں سمجھنا قرآن مجید. کیوں نہیں سمجھتا؟ کہ کلام کے لیے میرے اللہ کی تو اللہ کو راضی کرنا چاہنا ہے. دال آندہ رہنا ہے میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ دال آن لگ رہے ہیں اللہ نہیں دال لگتا اپنے آپ نہیں لانا ہے. وہ کتاب کو پڑھتا نہیں تو راضی کی میں کرنا ہے. جو قرآن کھول کے بہ جائیں رب ویکھے کہ میری کلام کھول کے بیٹھا ہے اللہ کیڈی طرح سے خوش ہو گئے. بیٹی نے قرآن نہیں پڑھیا بیٹے نے قرآن نہیں پڑھیا مانا نے میں گانے سناؤ. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں گانے کی تعلیم دینا ہے گانے سنا ہے. آج تو کئی بچے ہوتے ہیں والدین نے محنت کی اللہ کی قسم قرآن سنا دے مزہ آ جاتا ہے بچوں کو قرآن سنتے ہیں. کئی دے بچے نے وہ بیاسنا سی گالا سنانے ہیں. بچیاں سب تو پہلے کلمہ سکھانا ہے. اندر کو کچھ 6 کلمے نہیں آتے جی میں گپ شپ سے بہانا ہے نا کلمے سکھایا کر نماز سکھایا کر دین سکھایا کر. میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے سکون اللہ نے دین دے اندر رکھے. دنیا تے میری مجبوری ہے. یہ تو مجبوری ہے. میں کدو آخیا دنیا نہ کماؤ میں کدو آخیا کاروبار نہ کرو میں کدو آخیا سیاستدان نہ بنو میں کدو آنا پیا ریاضی نہ پڑھو. اوے دنیا کے معاملے میں بھی ایک نمبر تے جاؤ پر قرآن ضرور پڑھو قرآن ضرور سمجھو. جے تسی دنیا زیادہ بھی کما نہیں جے قرآن دا علم نہیں قرآن دی تعلیم نہیں دل وچوں نکل نہیں سکتے پھسے رہو گے. اپنا ماحول بنا نا قرآن مجید پڑھنے والا اولاد تے تاں پڑھے تو اپنے گھر وچ پڑھے تے بیٹا پڑھے نا تیرے ویکھ کے والدہ پڑھے تے بیٹی پڑھے نا ویکھ کے جتنے صاحب اولاد ہو جاندا ہے اولاد جوان ہو جاندی ہے. ہن والے قاری صاحب کوئی دم کرو کوئی وظیفہ دسو بچہ میرا نماز نہیں پڑھتا تو آپ پڑھنے بیٹی تیری نماز نہیں پڑھتی تو آپ پڑھنی ہے تو انہوں نے سامنے سجدہ کیتے ہی نہیں. کہ اللہ کی قسم اولاد بھی بڑی خوش نصیب تھے جہاں والدین 5 وقت کی نماز پڑھتے. اولاد بھی خوش نصیب جے جنہوں نے والدین قرآن مجید بھی صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے انہوں تلاوت والا ماحول دیتا ہے نماز والا والدین نے ماحول دیتا ہے جتھے انہوں نے باقی تربیت کیتی ہے سکول دی تعلیم دیتی ہے انہوں پڑھے انہوں نے ساریاں ضرورتیں پوریاں کیتیاں نے اور نال نماز تے قرآن دی تلاوت والا ماحول دے کے انہوں نے بہت بڑا اپنی اولاد میں احسان کیتا ہے. ایسے اپنے والد دی قدر زیادہ کیتا تھا. تو قرآن مجید کی کرتا ہے سارے اختلاف جتا دیتا ہے. میں تو جس بندے کو سنتا ہوں جی اسی کدے جاؤ کدے پیچھے اسی لگی تھی بھائی کسے پیچھے بھی نہ لگو وہ قرآن دے پیچھے لگو نا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. میرا پیغمبر اساں قرآن اتارے اس واسطے تاکہ تو سارے اختلاف بیان کر دے. کوئی اختلاف رہے
تے جدو اختلاف بیان ہو جائے گا تے اللہ دا جڑا قرآن ہے بہتن اے ہدایت راہ وکھا دیندا ہے سارے اندھیرے دور کر دیندا ہے ساریاں رکاوٹاں دور کر دیندا ہے بالکل بندے لئی رستہ واضح کر دیندا ہے میں کہڑے رستے دے اوتے چلنا ہے قرآن پڑھو گے رستہ واضح ہو جائے گا قرآن پڑھو گے جنت والا رستہ مل جائے گا قرآن پڑھو گے خدا والا رستہ مل جائے گا میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایک ایسا وقت آ جانا ہے فتنیاں نے دوانوں ایج پھیر لینا ہے فتنیاں کی وجہ دوانوں ہوتے ایج اندھیرے ہو جانے ہیں جنہیں رات اندھیری ہوتی ہے تے روشنی ختم ہو جاتی ہے کہ راتی لیٹ نہ پائیے کوئی دستا ہے بلب نہ پائیے کوئی بینٹری نہ ہوئے بندے کو کمرے میں بلب نہ پائیے کوئی دستا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے محبوب فرما گئے اتنے فتنے ہونے جنہیں رات دا اندھیرا ہونا ہے انجو نہ فتنیاں دا اندھیرا ہونا ہے بندے نو کوئی سمجھ نہیں آنی میں کدھر جانا ہے چھٹولدا پھردا ہے جستجو کردا پھردا ہے تلاش کردا پھردا ہے جنہیں دروازہ بھی بند ہوئے تے کھڑکی اندر لائٹ نہ ہوئے تے بندہ ہاتھ مار کے دروازہ بھی نہ پھردا ہوندا ہے کہیں ٹکر نہ لگ جائے زخمی نہ ہو جاواں اندازہ کردا ہے کہ دروازہ کدے تے کھول لواں اللہ دے نبی نے فرمایا انجے اندھیرے ہو جانے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ تے فرماتے نے یا رسول اللہ اے تے بیان فرماندے ہو پہ اتنے فتنے ہونے نے ہن کتنے فتنے نے آؤ پریشان کی نہیں فتنیاں تو بڑے فتنے نے کہ موبائل تے میرے فتنے ہیں ہر گل جڑی جو اودی ویڈیو بن کے چڑھی ہوئی یار گل ہی موبائل پریشان ہی بندے یا رسول اللہ تے بیان پہ کر دے ہو کہ بندے دے اتے وقت آ جانا ہے اتنے اندھیرے ہونے اللہ دے نبی یہ بھی تے دسو نا اندھیریاں تو حفاظت کیویں ہونی ہے کوئی بچن دا سامان بھی دے دسو اللہ دے نبی انہاں فتنیاں تو بچن دا کوئی طریقہ بھی دے دسو تو ہمیں ضرورت ہے اس طریقے دی کہ نہیں ضرورت ہوندی کہ پھر اسی غفلت کریں یا رسول اللہ طریقہ دے دس دیونا کوئی رستہ دے اللہ دے نبی دسونا کیویں اساں بچنا ہونا فتنیاں تو انہاں فرقیاں تے فتنیاں دے اندھیریاں تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی انہاں فتنیاں تو بچ سکتے ہو تے قرآن مجید کے ذریعے قرآن وچ اللہ دے نبی نے فرمایا پہلیاں دے واقعات بھی موجود نے تے بعد وچ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سارا کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے جے قرآن پڑھتے رہو گے تے فتنے تواڈے اوتے اندھیرا تے میں بھی دے دیا سمجھانا اندھیریاں چوں نکل نہیں دل وچوں نکل نہیں فرقیاں وچوں نکل نہیں مولویاں دی کھچا تانی چوں نکل نہیں تے آپ قرآن پڑھ پھر کوئی اختلاف نہیں رہ جانا کہ جے قرآن نہیں نہ پڑھنا بابا اپنی آخری گل کرن لگا اللہ دا قرآن دے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 35 36 آیت نمبر 36 اللہ نے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جس بندے نے
قرآن تو غفلت کرنی ہے، منہ موڑ لینا ہے۔ جس قرآن نال غفلت والا معاملہ کر لینا، قرآن تو اعراض کر لینا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس قرآن نال تعلق نہیں قائم کرنا، قرآن تو دور ہو جانے۔ میرے اللہ پھر کی ہوئے اللہ نہ نقید لہو شیطانا، اسا ایسے بندے نوں شیطان دے حوالے کر دینے۔ اس ترجمہ دے آج کچھ دیکھنا ہے، دیکھیں مزہ آئے گا۔ ایسی شیطان دے حوالے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ سارا دن موبائل، ساری رات موبائل، نہ عشاء نہ صبح نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب، نہ قرآن کی تلاوت نہ جمعہ۔ نقید لہو شیطانا، پھر نقص کی ہے تو قرآن نہ غفلت کر دیں گے، قرآن میں نیڑے لگ جا، مسئلے سارے حال ہو جا۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے اے ساڈے قرآن تو دور ہوئے، اس قرآن تو غفلت برتی ہے، اس قرآن تو اعراض کیتا ہے، اساں شیطان دے حوالے کر دیتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تے قرآن تو دوری دی وجہ تو اساں شیطان نال لا دیتا ہے، تے شیطان ہر وقت دے نال رہنا ہے۔ اس واسطے جدو بندے قرآن پڑھنا ہوئے تو قرآن دا کی حکم ہے، پہلو پڑھیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غفلت دی وجہ تو جڑا شیطان نال لگائے تاکہ نس جائے، دور ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نو دور کر کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے ہن قرآن دی تلاوت کر۔ اب آپ یہ قرآن نال نسبت نہیں نہ قائم کرنی، قرآن نہیں نہ پڑھنا، اندھیریاں چوں نہیں نکل سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا اندھیرا نہیں جنہیں وچوں قرآن نال نسبت قائم کر کے تسی اپنے آپ نہیں کر سکتے۔ او اندھیرا کفر دا ہوئے، او اندھیرا شرک دا ہوئے، او اندھیرا بدعت دا ہوئے، او اندھیرا برادری دی لڑائی دا ہوئے، او اندھیرا تیرے گواریاں دا تے متنگ کرن دا ہوئے، او اندھیرا تیرے گھر دے ماحول دے خراب ہون دا ہوئے۔ اے جتنے بھی دنیا دے اوتے اندھیرے نے، جدو قرآن دی تلاوت کرے گا تے اللہ پاک انہاں سارے اندھیریاں تو تینوں کڈ دے گا۔ جدو بندہ اندھیریاں وچ پھس جائے نا، بھاویں او گھریلو اندھیرے ہون، بھاویں باہر دے اندھیرے ہون، بھاویں جناب دین تے رستہ تلاش کرن دے بارے دے اندر اندھیرے ہون، بھاویں روزی دے اندھیرے ہون، روزی کمان دے اسباب دے اندھیرے ہون، اللہ دا قرآن رہنمائی کردا ہے۔ جدو بندہ اندھیریاں وچ ہوے تے پھر اپنے اللہ نو پکارے، جنہیں حضرت یونس نے اندھیریاں دے اندر اللہ نو آواز ماری تے آکھے فنادا فی الظلمات۔ اللہ دے نبی اندھیریاں دے اندر اپنے اللہ نو بلاندے پے، جی اللہ اندھیریاں وچوں تو نہ کڈے تے کوئی کڈن والا۔ اے رہنمائی کہیں کیتی ہے قرآن۔ اندھیریاں میں جو پھنسا ہویا بندہ کی کرے؟ اپنے رب نو بلاوے۔ اے رہنمائی قرآن کہاں کرنی ہے کہ تو قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ قرآن مجید پڑھن دی سمجھن دی